أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبیب اللہ. حضرات گرامی، آج کی یہ محفل حضور سید الشہداء حضور امام علی مقام میرے پاک نبی کے بڑے لاڈلے نواسے وہ ذات جس پر میرے نبی کو اتنا اعتماد تھا، اتنا یقین تھا، یہ میں نبوت کی بات کر رہا ہوں کہ نبی پاک کو نبوت کو حسین پر اتنا یقین تھا کہ ارشاد فرمایا کہ الحسین منی وانا من الحسین. کیونکہ اسٹیج پر بڑی عبقری شخصیات جن کا وجود اس وقت ہمارے لیے باعث برکت بھی ہے، باعث عزت بھی ہے اور باعث صد افتخار ہے. میری مراد حضرت سجادہ نشین دربار عالیہ مغار شریف حضرت صاحبزادہ ساجد الرحمن صاحب مدد اللہ العالی تشریف فرما ہے. مفتی پاکستان میں کہہ رہا تھا کہ ہم آپ کا نام لیتے ہیں تو ہمارا سینہ جو ہے خوش ہو جاتا ہے. اور پھر ساتھ حضرت علامہ فراشوی، اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سارخے تھی، کہیں سرمایہ محفل تھی میری گرم گفتاری، کہیں سب کو پریشان کر گئی میری کمامیں تھی. میرے مراد میرے بابا صاحب کی بڑی خوبصورت نشانی، محبتوں کا مرکز و محور قبلہ فراشوی صاحب تشریف فرمایا. کتابات آپ سنیں گے، میں نے صرف حاضری لگوانی ہے اور فراشوی صاحب سے ایک میں نے گزارش کی ہے، مجھے اجازت ملی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کرم فرمایا لوگوں میں تو ارشاد فرمایا لوگوں یہ جو میرا نواسا ہے نا، یہ جنت کے سرداروں کا بھی سردار ہے. یہ میرے نبی پاک کی خبر ہے، خبر کی حیثیت علماء جانتے ہیں. اب اس خبر کے لیے جو راستہ ہے وہ بڑا باریک ہے. کیا پلسرات باریک ہوگا، لیکن اگر چاند کر دیکھیں تو کربلا اس سے بھی باریک ہے. اب اس راستے سے گزرنے کا طریقہ اور سلیقہ اور اس راستے کے بعد اس کا جو انعام ہے اس کا میرے نبی پاک نے اپنے شہزادے کو مشاہدہ کروایا. ہمیں خوشخبری عطا فرمائی کہ لوگوں میرا نواسا جنتیوں کا سردار ہے.
اور اپنے نواسے کو مشاہدہ فرمائے۔ میں ویسے ایک بات کہتا ہوں اور پھر اپنے عمل پاک سے ان کو ان کی رہنمائی فرمائے۔ حضور سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ابا جی بڑے کشاں بڑے محبت بھرے انداز میں، چاہت بھرے انداز میں، پیار سے لبریز ماحول میں تشریف لا رہے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اس آنے کو دیکھ کر محبت سے پاس بٹھا کر ارشاد فرمایا، چچا جان کیسے آنا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ میں آپ کے لیے ایک ایسی خوشخبری لایا ہوں، میں آپ کے لیے ایک ایسا پیغام لایا ہوں جو ماحول میں کچھ سوچ بھی نہیں سکتا۔ چچا جان بتائیں۔ کہنے لگے کہ آج اس محفل میں ابو جہل بھی موجود تھا، ابو لہب بھی موجود تھا، عتبہ بھی موجود تھا، شیبہ بھی موجود تھا، ان کے سارے ارکان موجود تھے۔ انہوں نے بالاتفاق ایک فیصلہ کیا ہے، کیونکہ اس کو میں پھیلا نہیں سکتا، میرے پاس وقت کا دامن بہت تنگ ہے۔ میں اجمالاً ایک چیز گزارش کرتا ہوں کہ آج انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ آج کے بعد محمد ہمارے سردار ہیں۔ حضور نے فرمایا اچھا ایسا فیصلہ ہوا ہے، اور کہنے لگے کہ انہوں نے خیال کیا اس کے پس منظر میں جو مشرکین اور کفار کے ذہنوں میں جو خاکہ اور تخیل تھا وہ بالکل ایک الگ تھلگ تھا۔ کارہائے نبوت جو تھے ان سے بالکل الگ تھا، ان کے اپنے ذہن، ان کی اپنی جو سوچ تھی، جو ان کے اپنے جو خیالات کو اس کے مطابق تھا۔ اس پر میں شرح بات سے وقت نہیں ہے، میں گفتگو نہیں کر سکتا۔ اور کیا لگے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ کا گھر ہے یہ آپ کی شان نہیں ہے، آپ کے لیے محل تعمیر کیا جائے گا اور اس میں بطور مزدور کام کرنا ہم فخر سمجھیں گے۔ فرمایا اور کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کوئی ظاہری طور پر کوئی خاص سورس آف انکم نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے، آپ کے حالات جو ہیں وہ بالکل ظاہری طور پر محدود ہیں، کئی دن فاقہ رہتا ہے، کئی دن چولہا ٹھنڈا رہتا ہے۔ اب یہاں ایک بہت خاص بات ہے، یہ نہیں کہ ہم آپ کو لاکھوں روپے دیں گے، کروڑوں روپے دیں گے، نہیں، یہاں ایک بہت ہی نئی جہت ہے کہ کہنے لگے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شرفائے عرب آپ کی دولت اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہم اپنے عورتوں کے گہنے اتاریں گے۔ یہ بڑی نئی جہت ہے۔ کوئی کسی سے مانگے 10,000 20,000 50,000 لاکھ روپے، وہ ہوتا ہے دے دیتا ہے، نہیں ہوتا تو معذرت کر لیتا ہے۔ اس نیک پر آ جانا کہ ہم اپنی عورتوں کے ناک کی نتھلیاں اتاریں گے، کانوں کے کانٹے اتاریں گے، ہاتھ کی انگلیوں کی انگوٹھیاں اتاریں گے، کلائی کے کنگن اتاریں گے، اور آپ کے سامنے ڈھیر لگائیں گے۔ آپ جی بھر کر انہیں خرچ کریں، جب ختم ہو گیا تو اور آ جائے گا۔ پھر کہا کہ عرب میں جہاں طبیعت ہے بتانا آپ کا کام ہے، بلا عذر بلا تعمل وہاں شادی کر دینا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کام ہے۔ یہ 4 نکاتی ایجنڈا نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار گور بار میں آیا۔ سب سے پہلا اقتدار، دوسرا محل،
تیسرے ایجنڈے کی شک دولت، اور چوتھی شک عورت۔ اب میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، میں تو ایک طالب علم کی حیثیت رکھتا ہوں، ہمارے جماعت کے ذمہ دار ترین شخصیات یہاں موجود ہیں، میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ اس وقت کے مشرکین اور کفار اپنی رسومات کو بچانے کے لیے، مشرکانہ رسومات، کافرانہ رسومات کو بچانے کے لیے انہوں نے کس چیز کا سودا کیا؟ اقتدار کا بھی سودا کیا، محل کا بھی سودے پر اتر آئے، دولت نچھاور کرنے پہ بھی اتر آئے، اور عورت نچھاور کرنے پر بھی اتر آئے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت توجہ، اور آپ نے ارشاد فرمایا، وہ ساغر صدیقی نے ایک بڑا عجیب جہت لکھی تھی، وہ کہتے تھے کہ ہم غریبوں پہ عنایات خدا خیر کرے۔ یہ وہی ہے جو مجھے شاعر کہتے تھے، کہن کہتے تھے، مجھے مجنو کہتے تھے، میرے پیچھے تالیاں بجواتے تھے، پتھر مارتے تھے، عرضہ سرائی کرتے تھے، اور کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے تھے۔ ہم غریبوں پہ عنایات خدا خیر کرے، عشق پابند روایات خدا خیر کرے، حسن بیرون حجابات خدا خیر کرے۔ چچا جان، یہ سب کچھ دے کر مجھ سے لینا کیا چاہتے ہیں؟ یہ کیا گیو اینڈ ٹیک کا فارمولہ ہے؟ یہ سارا کچھ یاد رکھنا، 1450 سال پہلے، تقریباً 1500 سال پہلے کہہ لیں، 1450 سال پہلے بھی مشرک ہند کفار اپنی محض رسومات کو بچانے کے لیے، اپنے اقتدار کو قربان کرنے کے لیے، اپنے محل کو قربان کرنے کے لیے، اپنی دولت کو قربان کرنے کے لیے، اپنی عورت کو قربان کرنے کے لیے تل گئے تھے۔ آج کیا ہے محمد کے غلاموں کو کہ دین کو بیچ کر دنیا کی ہرس کر رہا ہے؟ یہ لمحہ فکریہ سوچنے کی بات ہے۔ دیہات سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیں، توجہ میرے دوستوں، میرے پاک نبی کا جواب سنیں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، میرے چچا جان، یہ ہو سکتا ہے، یہ پاسبل ہے کہ وہ مجھے اقتدار دیں، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ میرا محل تعمیر کریں، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ میرے لیے دولت قربان کریں، وہ ہو سکتا ہے کہ یہ عورت میرے لیے قربان کریں۔ امپاسبل بات یہ ہے کہ یہ آسمان سے سورج اتار کر میرے دائیں ہاتھ پر رکھ دیں، اور چاند اتار کر میرے بائیں ہاتھ پر رکھ دیں، اس کلمے اور دین کا سودا میں پھر بھی نہیں کروں گا۔ اس میں ایک یہ تو یہ ہے کہ یہ انہونی چیز ہے، یہ نہیں ہو سکتی، لیکن اگر کر بھی لیں تب بھی میں سودا، اونچا بولو، تب بھی میں سودا۔ کئی ایسے ماحول میں جو چیزیں ہماری دسترس سوچ اور فہم و ادراک کے باہر ہے، یہ ایسے ماحول میں آپ کو بیان کرتے ہیں کہ آپ کا ذہن ادھر راغب ہو جاتا ہے کہ یار یہ نہ ہونے والی چیز ہو گئی ہے، لہذا ہم ادھر ہو جائیں۔ لیکن نبی پاک نے فرمایا، دین کے لیے انہونی بھی ہونی ہو جائے، دین کا سودا پھر بھی نہیں کرنا۔ اور دوسری بات یہ میسج تھا کہ چچا جان، ابھی تک تو انہوں نے مجھے جادوگاری کہا ہے، کہانی کہا ہے، مجنون کہا ہے، مجھے پتھر ہی مارے ہیں، میرے قتل کے منصوبے ہی کی بنائے ہیں۔ نہیں، یہ تو ہلکی سی بات ہے، میں تو اتنا بوجھ برداشت کرنے کے لیے بھی تیار ہوں کہ سورج بھی میرے دائیں ہاتھ پر رکھ دیں اور چاند میرے بائیں ہاتھ پر رکھ دیں، یہ سارے بوجھ میں برداشت کر لوں گا، لیکن اپنے دین کا سودا نہیں کروں گا۔ کیا کریں، یہ تو سارے بوجھ میرے آقا کریم کے کالے کلوٹے غلام بلال نے بھی برداشت کر دیے تھے۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہو۔
اب ام المؤمنین فرماتی ہیں میں ایک دن اندر بیٹھی ہوئی ہوں تو میں نے دیکھا باہر بارش ہو رہی ہے. فرماتی ہے میں جھٹ سے باہر گئی, بارش کے حوالے سے جو باہر کی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے. تو باہر دیکھتی ہوں بارش تو درکنار, باہر تو ایک قطرہ پانی کا بھی نہیں ہے اور موسم بالکل صاف خشک ہے. حتیٰ کہ فرماتی ہے میں پھر اندر آئی, پھر میں نے وہی دیکھا. جب یہ ہوا تو اسی اثناء میں رسول کریم تشریف لے آئے. آپ کو مغموم ماحول میں پا کر ارشاد فرمایا عائشہ کیا ہوا ہے, کیا سوچ رہی ہو؟ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں یہاں بیٹھی ہوئی تھی, میں نے باہر دیکھا بھائی بارش ہو رہی ہے, میں باہر کی ضروریات کے لیے باہر گئی تو باہر خشکی تھی, پھر آئی پھر گئی, لا عدل کیا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر ارشاد فرمایا عائشہ میری کوئی چیز تو نہیں استعمال کی؟ یا رسول اللہ اور تو کچھ نہیں, یہ آپ کی چادر مبارک پڑی اچھی کملی مبارک, یہ ویسے میں نے اوڑھ لی. ارشاد فرمایا میری اس چادر کی برکت سے میرے رب نے تیری آنکھوں کے پردے اٹھا دیے ہیں. یہ ظاہری پانی والی بارش نہیں ہے جو ہے, بلکہ یہ میرے رب کی دائمی وہ رحمت کی بارش ہے جو میرے گھر کے اوپر برستی رہتی ہے, جو تم نے وہ دیکھی ہے. بلکہ ایک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کے اوپر سوار ہے, جا رہے ہیں قبرستان سے گزر ہوا, گھوڑا پت کا ڈرا, حتیٰ کہ صحابہ کرام کو یہ گمان ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چٹ سے نیچے نہ گر پڑے. آپ نیچے آئے, صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ تو آپ کے سامنے تو جنگل کے درندے بھی نہیں آنکھ اٹھاتے, یہ تو پالتو جانور عام لوگوں سے بھی مانوس ہو جاتا ہے, یہ اس کو کیوں ضرورت ہے یہ کہ آپ کا اس نے کیا ہے بے ادبی کی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا بے ادبی نہیں کی, چونکہ میں اس کے اوپر سوار تھا, میری برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس گھوڑے کی آنکھوں کے پردے اٹھا دیے تھے. یہ جو دو قبریں ان میں جو عذاب ہو رہا تھا یہ گھوڑا دیکھ کر پدک گیا ہے, ڈر گیا ہے. اب ایک قابل غور, گھوڑے کو نبی پاک سے ڈائریکٹ کوئی نسبت نہیں تھی, نبی پاک کے وجود اثر سے ان کے اپنی پوشاک مبارک کو نسبت تھی, پوشاک سے زین کو نسبت تھی, زین سے تارو کو نسبت تھی, تارو سے چادر کو نسبت تھی, چادر کو گھوڑے سے نسبت تھی. چار نسبتوں سے بھی اگر کوئی جانور نبی پاک کے قریب ہو اس کی آنکھوں کے پردے اٹھ جاتے ہیں. وہ جس حسین کو نبی نے اپنے کندھوں پر بٹھایا ہوگا کوئی غیب تو میرے نبی کے ڈنگر بھی جانتے ہیں. جب ڈنگر کو نہ چھوڑ کر نبی کی غلامی میں آتے ہیں, پردے تو ہمارے نبی کے ٹھور ڈنگروں کی آنکھوں سے بھی اٹھ جاتے ہیں, لیکن کیا وہ منظر ہوگا جب نبی نے اپنے نواسے کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر, اپنی زلفوں کو پکڑوا کر, اپنے سجدے کو لمبا فرما کر, جب تخت سرا سے عرش اللہ کا مشاہدہ کروا کر استقامت کربلا کا درس عطا کر کے فرمایا ہوگا کہ اے میرے حسین, جس طرح ابو طالب میرے چچا ابو طالب کو استقامت کا وہ میں نے جواب دیا تھا, جدیدی قوتوں کو یہ نہ دیکھنا کہ میری افرادی قوت کم ہے, میرے پاس حزبی صلاحیت کم ہے, میرے پاس وسائل کم ہے, وسائل کی طرف نہیں دیکھنا, حربی قوت کی طرف نہیں دیکھنا, اپنے ایمان کو مستحکم کر کے وہ جواب دینا جو میں نے ابو طالب کو دیا تھا. آج
رونے اور پیٹنے کا دن نہیں ہے. آج اپنے دین کے ساتھ تجدید عہد کا دن ہے. آج تجدید عہد کا دن ہے. اب علی پور میں کہاں آئے گی فراش میں کہاں آئے گی کربلا؟ نہیں ہے. کہاں لگائیں گے وہ خیمے؟ کہاں باندھیں گے گھوڑے؟ کہاں حضرت علی اصغر سے معصوم بچوں کو قربانی دیں گے؟ کہاں جوان حضرت علی اصغر علی قربانی پیش کریں گے؟ نہیں نہیں، اتنا ہی کافی ہے دوستو. لے جائیں تحفہ کربلا. جس دین کو میرے حسین نے معصوم خون سے سینچا، جوان خون سے سینچا، جس کے لیے پورا خون نچھاور کیا، اس دین کی اقامت کے لیے جب صبح حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح یا الصلاۃ خیر من النوم کا اعلان ہو، جب آپ رضائی اٹھا کر ادھر رکھ کر مسجد کے لیے کمر بستہ ہو جاتے ہیں، سمجھے آپ نے کربلا فتح کر لیا. جب جھوٹی گواہی آئے حسین کی صداقت کے صدقے میں، اس سے منہ موڑ لینا فاتح کربلا ہونے کے مترادف ہے. حسین کا حق غلامی ادا ہو جائے گا. جو بھی دین میں ناہمواریاں اور جو بد کرداریاں شامل کی جا رہی ہیں، ان سے منہ موڑنا یہ مارکہ کربلا ہے. لہذا روزمرہ زندگی میں جو ہمارے فرائض، واجبات، سنت مطہرہ اور مستحبات کی وہ خوبصورت تحائف ہمارے پاس، انعامات ہمارے پاس موجود ہیں، ان کی اس دور میں حفاظت کرنا یہ امام عالی مقام کی غلامی کی مترادف ہے. اللہ تعالی ہمیں ان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.